جناب ام البنین یہ بچی تھی تو اس کے والد کوفہ، کیونکہ کئی حکومتوں کا دارالخلافہ رہتا، دارالخلافے میں اکثر بدماشی بہت ہوتی ہے، تو وہ اپنی بیوی اور بیچی کو لے کے نہ کوفہ کے باہر زندگی بسر کرتا تھا تاکہ اس کی بیٹی کا روابط کوفہ کی عام عورتوں سے نہ ہو۔ بچی کو قرآن کی صورتیں حفظ کرواتا تھا، ہر صورت جو حفظ کر دیتی تھی اس پر ایک درہم اس وقت یعنی ایک مثقال چاندی سکے کی مہر اس پہ ہوتی، جو اس وقت آپ کو شاید 10,000 میں بھی نہ ملے۔ وہ اس کو اپنی بیٹی کو جناب ام البنین جن کا نام فاطمہ تھا اس کو انعام کے طور پر دیتا تھا۔ خدا نے اس کے باپ پر رحمت کی ہوئی، رزق دیا ہوا تھا۔ وہ کچھ مدت ایسے قرآن کی آیتیں صورتیں انہوں نے حفظ کی اور وہ باپ سے درہم انعام کے طور پر لیتے رہے۔ ایک دن بیمار ہو گئی، ہر انسان بیمار ہوتا ہے، صحیح بات ہے۔ دروازے پہ کھٹکھٹایا کوئی عورت بھیک مانگنے والا، ماں نے ام البنی کی والدہ نے اس کچھ دیا، اس کو پیسے یا آٹا یا بھی دیا۔ اس نے پوچھا وہ چھوٹی بچی جب میں آتی تھی وہ مجھے 1 درہم دیتی تھی، وہ قرآن حفظ کر کے ہر سور میں 1 درہم اپنے باپ سے لیتی تھی، وہ اپنے لیے جمع نہیں کرتی تھی۔ یہ تھی ام البنین۔ بچپن کا نام جیسے عرض کیا بھی ان کا نام فاطمہ تھا۔ جب خدا کے حکم سے ان کو علم ہوا کہ ماں کربلا میں جو ہوگا تو آپ نے کہا کوئی بہادر خاندان کی کوئی عورت سے شادی کروں تاکہ اس سے بہادر بیٹے پیدا ہوں جو امام حسین کی کربلا میں مدد کرے۔ تو آپ نے جناب ام البنین سے شادی کی جو حضرت عباس ان کے بھائیوں کی ماں تھی، لیکن نبی فاطمہ تھا۔ جب یہ جناب امی کے گھر میں آئے تو امام حسین ابھی بھلے کچھ نوجوان بچے تھے، دونوں میں کچھ بخار وغیرہ ہو گیا، انہوں نے خوب ان کی خدمت کی۔ جب بیدار ہو، جب شفا یاب ہو گئے تو مولا نے پوچھا تمہیں کیا انعام دوں؟ کہ میری ایک تمنا ہے، وہ کیا کہ مجھے بچوں کے سامنے فاطمہ نہ کہا کرو، ان کو اپنی ماں یاد آتی ہے۔ جناب حسن حسین کو اپنی ماں فاطمہ یاد، اس وقت سے انہوں نے ان کو ام البنین کہنا شروع کیا، اس سے ان کا مشہور ہو گئی ام البنین۔ ان کا نام اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فاطمہ